حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والناس اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معزز سامعین کرام، سورت المائدہ رکو نمبر 3، اس کے سلسلے میں جو اس کا دوسرا پارٹ ہے اس کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں. اس کی جو مختصر تشریح اور اس کے اندر جتنی بھی آیات ہیں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ کل ہم نے دیکھ لیا پہلی 2 آیات میں یہود کی طرف روئے سخن تھا اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم سے میثاق لیا تھا، تم لوگوں سے کہا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی تائید کرو گے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو بالفعل قائم کرنے کے لیے تقدو کرو گے، قرض حسنہ دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کی ضرور مدد کریں گے اور تم سے لازماً دور کریں گے تمہاری برائیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے روز آپ کو ابدی جنت میں داخل کریں گے. اب یہود کی طرف روئے سخن ہے اور کہا جا رہا ہے یہودیوں سے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اور جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی میثاق لیا تھا، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا. اور دنیائے انسانیت پر جتنی بھی امتیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہی عہد لیا تھا کہ تم لوگ صرف میری بندگی کرو گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. یہی عہد، یہی میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ سے بھی لیا تھا. نصارہ کا جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں آیا ہے. مفسرین اس سلسلے میں 2 آرا رکھتے ہیں. مفسرین کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نصارہ کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک نے ان کو نصارہ کے لفظ سے پکارا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرے گا، میرا ہم سفر کون بنے گا، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کریں گے. تو اس سلسلے میں جو لفظ نصارہ ہے اس کا مطلب ہے تائید کرنے والا، مدد کرنے والا، اعانت کرنے والا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا گروہ مفسرین کا اس طرح لفظ نصارہ کی توجیہ کرتا ہے کہ یہ اصل میں نام ہے اس جگہ کا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے سکونت تھی. تو جائے سکونت کے حوالے سے جو کہ شام میں ایک جگہ تھی، تو اس سلسلے میں اس جگہ کا نام نصارہ کے لفظ سے آگے چلتا گیا اور پھر
عیسائیوں نے اس لفظ کو اپنے ساتھ چمٹا کر دیا. فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ، وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک اپنی بات پہنچائی تھی انجیل کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے اس کتاب کا متعدد حصہ، بیشتر حصہ وہ لوگ بھول گئے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو اس روش کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے، احکامات سے انسانوں کا جو کوئی بھی گروہ روگردانی کرے گا، باقی عذاب جتنے بھی ان پر آتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے درمیان دشمنی، بغض، کینہ، عداوت، رساکشی، گروہ بندی، فرقہ بندی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں یہ معاملہ اول روز سے ہی چلتا آیا ہے. جب سے ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو مشتبیہ بنا دیا اپنے لیے، اپنی کتابوں میں، اپنے ایمان و اعتقاد میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو مشتبیہ بنا دیا. کبھی انہیں الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا تو کبھی انسانیت کے مقام پر فائز کر دیا. یہ لوگ بیلنس کریٹ نہیں کر پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک بہت بڑی نفسانی بیماری تھی کہ آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا، آیات کی تحریف کرنا، منمانی تعویلات کرنا. تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے اندر بغض، عناد اور رساکشی قیامت تک ڈال رکھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہودیوں کے ہاں کتنے سارے ایسے گروہ ہیں جو کہ آپس میں اکثر و بیشتر لڑتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فرما دیا جاتا ہے وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جتلا دے گا انہیں جو کچھ وہ کرتے رہتے تھے. یعنی کہ آخرت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کی باز پرس کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ دنیا کے اندر انہوں نے جو روش اختیار کی ہوئی تھی وہ کتنی گھٹیا تھی، اور آخرت کے مقابلے میں وہ کتنی کم تر تھی. اس کے بعد آیت نمبر 15، یا اہل الکتاب، اے اہلی کتاب، قد جاءکم رسولنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول. اب یہودیوں سے بھی اور نصارہ سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو ظاہر کر رہا ہے تم پر وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپا رہے تھے کتاب میں. انہوں نے شریعت کو توڑ مروڑ کر پیش کیا تھا، شریعت کے اندر تحریفات کی تھیں. ایک انسان کے لیے یہ بات سمجھنی مشکل ہوتی تھی کہ صحیح بات کون سی ہے اور غلط بات کون سی ہے. اسی سلسلے کو دور کرنے کے لیے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آپ کے پاس آ چکے ہیں، اور یہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بہت سی باتیں جن کو تم چھپاتے ہو اپنی کتاب میں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرًا، اور بہت سی باتوں سے تو درگزر بھی کرتا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسی کئی ساری روایات تھیں، ثقافت تھی، اور معاشرت کے اندر ایسی کئی ساری رسومات تھیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعرض نہیں کیا. تو ایسی رسومات کو، ایسے معاملات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا توں چھوڑ دیا، اور جہاں پر نشتر چلانے کی ضرورت تھی، آپریشن کرنے کی ضرورت تھی، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس آپریٹ کیا. اس کے بعد فرما دیا جاتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب بھی. نور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے،
چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کا اسوہ حسنہ بذات خود نور ہوا کرتا ہے، اور ہمارے لیے بھی اس وقت نور ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اس کے اوپر چلنے سے ہم کہیں بھٹک نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ایک روشن کتاب بھی، روشن کتاب سیدھی سی بات ہے، قرآن پاک یہاں پر معنی رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صاحب کتاب ہیں تو روشن کتاب قرآن مجید ہے، یعنی کہ کتاب ہے۔ یہ دونوں مل کر انسانوں کی کامل ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ان دونوں سے جو کوئی بھی انسان دور چلا جائے گا وہ گمراہی میں اپنے آپ کو پالے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 فرما دیا جاتا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے ان کی، رضوانہ سبل السلام، جو اس کی رضا کے طالب ہیں، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اشخاص کو تو رہنمائی عطا کریں گے، ان کی ہی وہ اعانت کریں گے، انہی کو وہ صراط المستقیم دکھائیں گے، جو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے، جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، مبارک دعوت کے ساتھ جوڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ قرآن پاک پر عمل کریں گے، انہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف لے جانے کا عہد لیا ہے۔ اس کے بعد فرما دیا جاتا ہے آیت نمبر 17 میں، لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ہاں خدا کے حوالے سے مختلف عقیدے ہیں، اور یہ تمام تر عقیدے شرک اور کفر پر مبنی ہیں۔ ان میں ایک عقیدہ ان کا یہ بھی تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح تصور کرتے تھے کہ اللہ نے ہی مسیح علیہ السلام کے جسم کے اندر حلول کر دیا۔ اس طرح کا گھٹیا عقیدہ ان لوگوں نے روا رکھا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں جس کسی نے بھی ایسا عقیدہ رکھ دیا تو اس نے کفر کر دیا، بالکل وہ کافر ہو گیا۔ اس کے بعد فرما دیا جاتا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو ان سے ایک لاجیکل آنسر آپ پوچھیے اور ان سے لاجیکل جواب لے لیجیے۔ سوال کیا ہے؟ قل فمن یملک، تو ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ، اگر اللہ تبارک و تعالی مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہیں گے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے اس سب کو بھی، وللہ ملک السماوات والارض ما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرما دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ گھڑ لیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ہی خدا ہے، خدا نے ان کے اندر اپنے آپ کو حلول کر دیا ہے معاذ اللہ۔ تو آپ سے سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مسیح ابن مریم کو یا ان کی ماں کو یا جو کچھ اس کائنات میں ہے اس سب کو فنا اور ملیا میٹ کرنا چاہیں گے، تو ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں ان کے اس ارادے کو ٹالنے والا، اس کی مخالفت کرنے والا؟ تو سیدھی سی بات ہے، یہ بات عیسائی بھی جانتے تھے، ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کس کی مجال ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، وہ کسی کے اندر حلول نہیں کر سکتے ہیں، ان کی ذات اس حوالے سے بالکل پاک وہ صاف ہے، لیکن یہ لوگ بالکل اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اور وہ اس چیز پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام بنا کسی باپ کے، بنا کسی مرد
اور عورت کے میل ملاپ سے پیدا ہو سکے۔ آپ کی بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے؟ اگر آپ اس چیز کو عجوبہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آس پاس کی کائنات ہے، اس کے اندر ایسے کتنے سارے عجائب ہیں۔ آپ تو دیکھو کہ ان دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، اس کو تو ہم نے بنا کسی باپ کے بلکہ بنا کسی والدہ کے پیدا کیا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کے متعلق کوئی خاص عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ کسی انسان کے ساتھ اگر روا رکھا جائے یا کسی پیغمبر کے ساتھ روا رکھا جائے، تو ان میں سب سے پہلا انسان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں یہ عقیدہ آپ کو گڑھ لینا چاہیے۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں، اور وہ اس چیز پر بھی قدرت کاملہ رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت بنا کسی مرد کی مداخلت کے ایک کنواری لڑکی سے ہو جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں۔ یہودی آج بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی باقی جتنی بھی اقوام ہیں وہ کم تر ہیں، وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں، سیکنڈ کلاس سرونٹز آف گاڈ ہیں، ہم سپیریئر موسٹ سرونٹز آف گاڈ ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری سپیریورٹی کا تقاضا ہے، ہم اگر کچھ غلط بھی کریں گے، ہم اگر لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر لیں گے، غصب کر لیں گے، زمین اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے نہیں پوچھیں گے، وہ ہم سے زیادہ درگزر اور معاف کریں گے۔ اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں کا عقیدہ اس قسم کا ہوگا، وہ دنیائے انسانیت کو کیا کسی قسم کا خیر فراہم کر سکتے ہیں؟ کیا وہ کسی انسانی حقوق کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ویلفیئر یا ڈیولپمنٹ کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ آزادی کی بات کر سکتے ہیں؟ قطعی طور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ آج 21ویں صدی کے اندر اگر کسی قوم کو، گئی گزری قوم کہ لقب سے نوازنا ہوگا تو وہ یہی اصل میں ہیں، لیکن کیا کریں، انہی لوگوں کو اس وقت سب سے بڑے طریقے سے، سب سے اعلیٰ و اشرف طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ آگے پھر ایک لاجیکل آنسر دیا جاتا ہے ان کی اس جملے کی، ان کے اس زوم کی، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ یعنی کہ ایک طرف سے اگر تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی بڑی چہیتی قوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں کچھ عذاب دینا بھی چاہیں گے تو بس تھوڑا سا عذاب ہوگا، باقی اس کے بعد دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے روز بھی ہمیں فلاح نصیب ہوگی۔ تو ان سے آپ پوچھئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے، عیسائیوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کس طریقے سے ظالم حکمران ان کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، اور ان کو ہمیشہ بندی بنایا ہے، قتل کر دیا ہے، قید و بند کر دیا ہے۔ تو اگر ایسا ہے کہ تم لوگوں کا کنیکشن خدا کے ساتھ بڑا خاص ہے، تو ایسا معاملہ تمہارے ساتھ کیوں پیش آتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، نہیں بلکہ تم بھی انسان ہو جیسے دوسرے انسان اس نے پیدا کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے ہر ایک انسان برابر ہے، میرے سامنے کسی انسان، کوئی بھی انسان کم پایا کا نہیں ہے۔ میں نے اپنی خصوصی تخلیق سے، خصوصی انداز میں ہر ایک انسان کو بنایا ہے، ان کی صورت گری کی ہے، اور مجھے اپنا ہر ایک بندہ ایکولی پسندیدہ ہے، میں اس سے ایکولی محبت کرتا ہوں۔ میری نظروں کے سامنے کوئی اوپر نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے، کوئی انفیریئر نہیں ہے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انسانی ہو جیسے دوسرے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہتا ہے بخش دیتا ہے،
اور جس سے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وہ جس سے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اس کی بادشاہی تمام تر کائنات پر محیط ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو آخرت کے روز اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر بالکل اسی نگر پر چلو، اسی روش پر چلو جس روش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء سے، مختلف کتابوں سے ہم تک پہنچایا ہے، جس روش سے ہمیں گوش گزار کیا ہے، ہمیں اسی روش پر چلنا چاہیے۔ اس میں سے بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر بھٹکنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، جو تمہارے لیے دین کو، نظام زندگی کو واضح کر رہا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی بھی اور یہودی بھی، یہ لوگ انتظار کرتے تھے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو بشارتیں دی گئی تھیں، بلکہ یہ جس قسم پرسی کی حالت میں دنیا کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ لوگ آپس میں مباحثہ کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے، بشارت دی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا نام احمد ہوگا، یہ احمد کب آئیں گے؟ بلکہ ان کے اوپر جو باقی اقوام مسلط ہوا کرتی تھی، یہ یہودی لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ اس وقت ہم پر ظلم کر لو، لیکن وقت قریب ہے جب ایک ایسے نبی آئیں گے، ایسے رسول آئیں گے جس کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ اس پر ایمان لانا اور پھر تمہاری مدد کی جائے گی۔ لیکن جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، سب سے زیادہ بغض اور عناد انہی لوگوں نے روا رکھا۔ تو یہ دکھا رہا ہے ان کا دوہرا معیار، کتابوں کے اندر بھی، بلکہ ان کے عقیدوں کے اندر بھی یہ بات مسلم تھی، بلکہ ان کے دل بھی گواہی دے رہے تھے، بالکل اسی طرح گواہی دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر، جیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو پرکھتا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پرکھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اعتراضات کیے۔ تو بیچ میں سے ایک وقفہ دیا گیا، تقریباً 600 سال کا وقفہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بعثت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعثت کے درمیان۔ یہ جو وقفہ ہے بیچ میں، اس سے فترت کہا جاتا ہے، یعنی کہ وقفہ، بیچ میں جو گیپ ہے، اس کے اندر یہ لوگ انتظار کر رہے تھے، در بدر بھٹک رہے تھے، اور کل کو آیا یہ لوگ کوئی عذر نہ پیش کریں تو اس سلسلے میں دین کو واضح کرنے کے لیے، انہوں نے جو تحریفات کی تھی اس کو دور کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سیدھی راہ کو بنین و انسانیت کے لیے تا دم آخرت صاف اور واضح کرنے کے لیے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشر ولا نذیر، مبادہ کہ تم لوگ کہو گے کہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں تھا کوئی بشیر و نذیر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ قد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس سلسلے میں آپ سب لوگوں کو یہ بات یاد رہنی چاہیے، اے یہودیوں، اے نصارہ، تم لوگوں کو اپنی روش بدلنی چاہیے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور صراط المستقیم کی راہ پکڑ لینی چاہیے۔ اسی میں تمہاری فلاح ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے، سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں آپ کے سامنے ایک کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں اور نصارہ کے سلسلے میں جا بجا تبصرہ کیا جاتا ہے۔ ان کی جو غلط روش ہے اس پر مسلمانوں کو بھی اور خود عیسائیوں اور نصارہ کو بھی متنبہ کر دیا جاتا ہے۔ عیسائیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، نصرانیت کیا ہے، اس سلسلے کو قرآنی انداز میں اگر کسی کو سمجھنا ہے کسی ایک کتاب میں، اس کے لیے مولانا مودودی علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے یہودیت و نصرانیت۔ بڑی بہترین کتاب ہے، بڑی دلنشین کتاب ہے، بڑی مزے کی کتاب ہے۔ 550 صفحات پر یہ کتاب زیادہ تر مولانا مودودی نے اپنا جتنا بھی لٹریچر ہے اس میں سے مرتبین نے جا بجا حاشیے نکالے ہیں، نوٹس نکالے ہیں اس ٹاپک کے ریلیٹڈ، اور ان نوٹس کو ایک کتاب کے اندر پرویا ہے، ایک کتاب کے اندر سما دیا ہے۔ تو اگر کسی کو بھی یہودیت و نصرانیت قرآن کے سلسلے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ چنانچہ آپ جانتے ہی ہیں کہ مولانا مودودی کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن امت مسلمہ کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، انٹلیکچوئل طبقے تک پہنچانے کے لیے، اس میں سے جہاں جہاں بھی اہل کتاب کی کتابوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہاں پر مولانا مودودی نے ان کتابوں سے استفادہ حاصل کیا ہے اور ان کو اپنی تفسیر میں لایا ہے، اپنے لٹریچر میں لایا ہے، پھر پروو کر کے دے دیا ہے کہ کس طریقے سے قرآن پاک کی بات صحیح ہے اور کس طریقے سے ان لوگوں کی باتیں غلط ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس حوالے سے بھی اس میں ایک تقابلی مطالعہ کرنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہے گا یہ کتاب پڑھنا تو وہ اس کتاب کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہوگی۔ میں توصیف صاحب تک انشاءاللہ اس کی پی ڈی ایف پہنچاؤں گا، میرے پاس ڈیفینیٹلی ہوگی اس کی پی ڈی ایف، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اگر مزید کوئی اس حوالے سے تحقیق کرنا چاہے گا، جانکاری حاصل کرنا چاہے گا، اقول قولی ھذا واستغفر